بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم رضوان احمد مشہود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رضوان حجامہ اینڈ دواخانہ۔ بہت سے احباب نے بڑوں اور چھوٹے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس میں سوکھے ہوئے پچکے ہوئے گال کمزور جو ہیں وہ توانا اور موٹے تازے ہو جائیں۔ چکر یہ ہے کہ موٹا جو ہے وہ پتلا ہونے کے چکر میں ہے اور پتلا جو ہے موٹا ہونے کے چکر میں ہے۔ تو اللہ کی ذات سے جو ہے ہمیں خوش رہنا چاہیے، جو اللہ نے بنا دیا اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم جی بہت کھاتے ہیں اتنے سوکھے ہیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کچھ ایسا بتائیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے موٹے تازے ہو جائیں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم آپ کو بہت ہی آسان 300 روپے میں یا اس کے قریب جو ہے ایک نسخہ بتائیں گے جس میں جو ہے آپ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک نسخہ تیار کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ موٹے تازے ہو جائیں گے۔ کیمیکل کا دور ہے، ہر انسان جو ہے مختلف طرح کی چیزیں کھا رہا ہے، جیسے بیکری آئٹم کھا رہا ہے، میدے کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو اس کے علاوہ یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں، ساتھ کینہ، بغض، غصہ، حسد وغیرہ ہے۔ یہ بیماریاں بھی ایسی ہیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے جسم کو جو ہے اس آگ سے بچائیں۔ کینہ، جلن وغیرہ یہ آگ ہی ہے جو ہمیں تباہ کرتی ہے اور ہمیں برباد کرتی ہے، ہمیں کمزور کرتی ہے۔ سب افراد کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کی ایچ بی ہی کم ہو، تو ایچ بی اپنی معلوم کر کے ہمیں علاج کروانا لینا چاہیے۔ ہمیں ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو ہاضمے کو درست کریں، جو بی پی کو شوٹ نہ کریں، ایسی دوائیں نہیں کھانی چاہیے، اور ہمیں مٹھائیوں سے حتی الامکان کوشش اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو مٹھائیاں ہیں اس کی وجہ سے ہمارا لبلبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور جب لبلبے پہ تہ چڑھ جاتی ہے ایسی ایسڈز کی، تیزاب کی، ان تیزابوں کی وجہ سے لبلبے کا جو ہے نظام خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تو ہم یہاں پہ آپ کو ہیرے جواہرات یا لاکھوں کی دوائیاں نہیں، بلکہ صرف 300 روپے میں جو دوا تیار ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ دوا کیسے ہوگی اور یہ دوا کن لوگوں پہ اثر کرے گی، کن پہ نہیں کرے گی۔ مطلب اگر کچھ لوگ سگریٹ یا کوئی اور نشہ وغیرہ کرتے ہیں ان کو تو اس دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ تو ایسے ہی رہیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس دوائی کے استعمال سے قبل جو ہے ایک تصویر کھینچ لینی ہے، پھر 21 دن بعد تصویر کھینچنی ہے، اور پھر جو ہے 10-12 دن بعد پھر تصویر کھینچنی ہے۔ ان تصویروں میں فرق آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ انڈیا والے احباب اور ترکی والے احباب جو ہیں ان کو تو یہ نسخہ جو ہے یہاں پاکستانی ریٹ سے قدرے مختلف ہوگا۔ ترکی میں ہو سکتا ہے یہ نسخہ مہنگا بنے، لیکن انڈیا میں تو اس سے بھی سستا ہوگا کیونکہ وہاں جڑی بوٹیاں عام ہیں۔ اس نسخے کے بعد انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی آپ، اور اچھی طرح چبا کر کھانا کھائیے گا۔ یہ نہیں کہ کھانے کو آپ جو ہے وہ فوراً ختم کر دیں، اور جب کھانا کھائیں تو توجہ کے ساتھ کھانا کھائیں، موبائل پہ یا لوڈو یا پھر ٹی وی یا پھر گپ شپ ان ایکٹیویٹیز میں نہ پڑیں، آپ توجہ سے کھانا کھائیں۔ لوگ انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ایسا کھایا کہ جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ اتنے صحت مند ہو گئے، اور اس نسخے کے ساتھ جو ہے کیا استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ توجہ سے سن لیں، دنیا کا سستا ترین یہ نسخہ ہے، کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں بنتا، ہیرے جواہرات دے کے نہیں بنے گا، اپنا قیمتی سامان بیچ کے یہ نسخہ نہیں بنے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دیسی خالص جو ہے کسی گاؤں سے دیہات سے آپ ہو سکے تو منگوا لیں، نہیں تو جو آپ کو اویلیبل ہو۔ لال جو ہے سرخ جو ہے شکر جو ہے نا وہ آپ نے 1 کلو لینی ہے، اور آپ نے لال ہی نمک لینا ہے 1 کلو شکر اور 1 کلو نمک لال، جس کو انگلش میں پنک سالٹ بھی کہتے ہیں۔ تو پنک سالٹ جو ہے وہ آپ نے لے کے اس کو مکس کر لینا ہے۔ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے
اور کھانا کھانے کے بعد ایک ایک چمچ اس کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ دونوں کو مکس کر لیں گے، آدھا نمک اور آدھی شکر جب مکس ہو جائے گا اس میں سے آپ نے ایک چمچ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں لینا ہے۔ جن احباب کو بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ آدھا چمچ لیں یا اپنے معالج سے مشورہ کر کے آپ جو ہے لیں۔ اس کے کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ بھی درست ہوگا اور آپ کو غذا بھی لگے گی اور آپ کو صحت بھی ملے گی، پچکے ہوئے گال آپ کے موٹے تازے بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھوک جو ہے زیادہ لگے گی تو آپ نے وہ چیزیں کھانی ہیں، وہ غذائیں کھانی ہیں جو آپ کے جسم کو لگے بھی، جذب بھی ہوں۔ تو آپ نے توجہ سے کھانا کھانا، مٹھائیوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ پانی کا استعمال پورے دن میں زیادہ کریں گے۔ ٹھنڈے کول ڈرنکس جو ہیں یا گرم، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں کول ڈرنکس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، مٹھائیوں سے بچائیں، بیکری آئٹم سے بچائیں۔ تو ان میدے والی چیزوں وغیرہ سے آپ جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ پورا دن پانی کا زیادہ استعمال کریں، پانی گھڑے وغیرہ کا استعمال کر لیں یا سادہ پانی جو ہے منرل وغیرہ یا جو آپ کے پاس سادہ پانی موجود ہے اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو بڑا پسند آئے گا اور لوگ آپ کے اس نسخے پہ بڑے حیران ہوں گے، تو آپ ان کو بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔